کرے بھی تو اسی جگہ پر اطمینان کا اظہار کرے جو پروفیسر دے سکے. آفیسر کے سامنے وہی ماتحت شریف ہوتا ہے جو چھٹی کم لے اور آفیسر کی ہر بات مان لے. کبھی بحث نہ کرے, کبھی سویرے آئے اور رات کو دیر سے گھر جائے, صبح سویرے آئے اور رات کو دیر سے گھر جائے, دن بھر کام کرتا رہے اور اپنے آفیسر کی شریفانہ افسری کی قسمیں کھاتا رہے. آج کل تو جمہوریت کا زمانہ ہے جس کے ساتھ جتنے زیادہ لوگ ہوں وہ اسی قدر شریف اور عقل مند مانا جاتا ہے. اب اگر ہمارے نوجوان طالب علم لیڈروں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, وزارت کی فکر میں رہتے ہیں, وزیرانہ ٹھاٹ چاہتے ہیں, تو یہ کوئی غیر شریفانہ حرکت نہیں. شاعروں کے نزدیک تو شریف وہی ہے جو ان کے ہر مصرے کی داد دے. اس کی انہیں پرواہ نہیں کہ وہ بعد میں ان سے شعر کا مفہوم کیوں پوچھتا ہے. لڑکیوں کے آگے شریف آدمی کا تصور کچھ اور ہی ہے. جو آدمی محفل میں آنکھیں نیچی کیے رہے, باتیں کم کرے اور اداکاری زیادہ, اور پھر بڑی بزم میں کبھی کبھی کنکھیوں سے دوسروں کی نظر بچا کر کسی ایک کی طرف دیکھے اور بعد میں موقع پا کر علیحدہ سے اس کے حسن کی تعریف کرے, وہ شریف ہے. اور دوسری لڑکیوں سے بھی ایسی باتیں ہی کیوں نہ کرتا ہو, ایسے اشاروں سے ان کو بھی ممنون احسان کیوں نہ کرتا ہو. مگر یہاں شرافت کا معیار یہ ہے کہ وہ لڑکیاں ایک دوسرے کی باتوں سے بے خبر ہیں. پھر شرافت کا برم اور وقار قائم ہے, اور جب یہ راز کبھی فاش ہو تو یہ آدمی شر الآفت بن کر کسی اور شہر کا رخ کرتا ہے. بیگمات کی وقبری میں تو یہ موصوف ایک اور ہی انداز میں بسا ہوتا ہے. جو آدمی آپ کو راستے میں گود سے ایک بچہ لیے اور دوسرے کی انگلی تھامے چلتا نظر آئے, اور آگے آگے اس کی بیگم ایک رنگین ساڑی میں ملبوس پلو پترا کا خیالی روپ دار کر چل رہی ہو, اور کبھی کبھی مڑ مڑ کر تبسم فرما رہی ہو, تو جان لیجیے کہ اس کی شرافت کا خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, اور وہ اس کی شرافت پر دل و جان سے فریفتہ ہے. نوجوان لڑکے تو خیر کافی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہیں ہر جوان لڑکی شریف نظر آتی ہے, لیکن جس سے ان میں سے کسی ایک کی شادی ہو جاتی ہے وہ ذرا غیر شریف سی ہو جاتی ہے. حالانکہ دوسروں کی بیویاں اس کو پھر بھی شریف محسوس ہوتی ہیں, مگر گھر کی موقع تو دال برابر ہوتی ہے. دال مزیدار ہو سکتی ہے, مرغوب ہو سکتی ہے, ہندوستانیوں کے لیے تو خاص طور پر بھوک پیدا کرنے والی ایک ایجنٹ ہو سکتی ہے, مگر اس کے گلنے میں جو دیر لگتی ہے پھر شریف کیسے ہو سکتی ہے. مولوی اور برہمنوں کی کچھ نہ کچھ اس کے سامنے شرافت اور بیوقوفی کا چولی دامن کا ساتھ. جس آدمی میں ذرا سی عقل ہوتی ہے ان کی بہت خالی غفلت میں دن چڑھ گیا, اٹھو سونے والوں پھر آئے گی. لغت میں غفلت کے کئی معنی لکھے گئے ہیں. غفلت یعنی بے ہوشی, بے خبری, مدہوشی, لاپرواہی, بے احتیاطی, عدم توجہی, نیم خفتگی, دنیا میں غرق ہو جانے اور آخرت کو بلا دینے کا نام ہے. غفلت کے کئی وجوہات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن سب سے اہم وجہ میرے خیال میں حب دنیا ہے. انسان جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا زیادہ روپیہ پیسہ اسے مل جاتا ہے اتنی ہی اس کی خواہشات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے the man is bundle of wants, one want satisfies the another takes its place. مرزا غالب نے اسی بارے میں کہا ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. انسان غفلت کی وجہ سے عمر بھر اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے. بڑھاپا آنے پر بھی غافل انسان سدھر نہیں جاتا ہے. وہ اپنے مال و متاع کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مال و متاع دھوکے کا سودا ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, پھرے بسود زین لا الہ الا اللہ. ذوق نے بھی کیا خوب نصیحت کی ہے اپنے شعر میں, جو یوں ہے: خوابی غفلت سے ہو بیدار کہ آئی پیری, نہیں مہتاب یہ ہے روشنی صبح رحیل. غفلت کی وجہ سے انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے, جس کا علاج دنیا کے کسی بھی وید حکیم ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ لوہے کی طرح انسان کے قلب یعنی دل کو زنگ لگ جاتا ہے, اور اس کو ذکر الہی اور موت کو یاد کرنے سے دور کیا جا سکتا ہے. اگر انسان یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ دنیا اور آخرت کی دولت, اور دنیا کی دولت
सब फानी है और बिल आखिर मरना है और मनु मिट्टी के नीचे दफन होना है, अंधेरी कब्र में जाना है, जहाँ न माल काम आएगा न जन फर्जन, तो ज़रूर अपने आप को गफलत से बचाएगा। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में इंसान को गफलत से बचने की ताकीद फरमाई है। अहादीस में भी गफलत के नुकसानात से आगाह किया गया है और औलिया किराम ने भी गफलत से बचने के तरीके बतलाए हैं। लेकिन PhD की डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी हम मरते दम तक गफलत के मानी समझ नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि न दुनिया ही मिल जाती है और न विसाले सनम। मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आज आ दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आज आ दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। सदियां वांगू, सदियां वांगू, सदियां वांगू आज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर का, सदियां वांगू आज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर का, लौ ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर। ये सरिये का जाल बुनकर उसमें दो दो ईंटों को रखकर बजरी रेत और सीमेंट के मसाले के साथ छत डलवाई गई थी। दीवारों पर प्लास्टर और मस्जिद का फर्श पक्का करवाया था। बादशाह भागा डेरेदारनी ने मस्जिद के सहन में 3 गुसलखाने और छत पर औरतों के लिए एक पुख्ता कमरा और गुसलखाना बनवाया था और फर्श पर चिप्स भी लगवाई थी। बागा ने पानी का हौज बनवाया और वजू करने के लिए 5 नलके भी लगवाए थे। इब्राहिम ब्रिगेडियर समंदर खान की कोठरी में रसोईया था, मगर उसका साबका रिश्ता मेहंदी बाजार के साथ जुड़ता था, क्योंकि बागा और इब्राहिम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे थे। लड़कपन से ही वो अपनी माँ के नारवा सलूक से बेजार रहता था। जहाँ बागा के लिए माँ का दुलार उमड़ उमड़ पड़ता था, वहाँ इब्राहिम को कसूर बेकसूर डांट डपट और मार पड़ती रहती। जब भी तो 10 साल की उम्र में उसने माँ का कोठा छोड़ दिया और ब्रिगेडियर समंदर खान के घर चाकरी करने लगा। उस बड़े घर में इब्राहिम धीमा बावर्ची बन गया। उस आसुदा हाल घर का रहन सहन देखकर उसे भी उठने बैठने से भी देखने बड़े घर में इब्राहिम धीमा बावर्ची बन गया। उस आसुदा हाल घर का रहन सहन देखकर उसे भी उठने बैठने और बात करने की तमीज़ आ गई थी। घर की मालकिन ने उसको कुरान पढ़ाने और नमाज सिखाने के लिए एक मौलवी लगा दिया जो उसे घर पर आकर पढ़ाता। जल्दी ही हीमे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। वो कुरान मजीद की तिलावत बड़ी दिलकश आवाज़ में करता और 5 गाना नमाज भी अदा करता। माँ की वफ़ात के बाद उसने मेहंदी बाजार के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन बागा के बुलाने पर वो कभी कभी उससे मिलने चला जाता। बागा ने मेहंदी बाजार में बहुत नाम कमा लिया था। उसके कोठे पर राग रंग की महफिलें हर रात सजती, रंडियों और नाच गाने वालियों की रौनक लगी रहती। बागा का कारोबार पुरबहार था, जिसकी वजह से कई कस्बियों के भाग लग गए थे। अब मेहंदी बाजार वाले बागा को डेरेदारनी बुलाते थे। बशीरा कंजी इस बाजार का दलाल भी था और दरोगा भी। उसकी मर्जी के बगैर उस बाजार में कोई खांसता हुआ भी नहीं गुजर सकता था। हर कोठे वाली ने उसके साथ हफ्ता लगा रखा था, क्योंकि उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी। पुलिस के साथ निपटना और कोठे चढ़ने वालों पर नजर रखना उसके फराइज में शामिल था। मस्जिद इब्राहिम के इमाम को हर महीने मेहनताना देने का भी वो ज़ामिन था। गुमान और बदगुमानी थी तुम्हारे रूठ जाने से, हदे इम्कान से ऊपर आसमां था आशियाने से। हदे इम्कान से ऊपर आसमां था आशियाने से। किसे मालूम है ये ख्वाब क्यों तामीर करता हूँ, किसे मालूम है ये ख्वाब क्यों तामीर करता हूँ। गरौंदे मिट गए साहिल पे मौजों के मिटाने से, गरौंदे मिट गए साहिल पे मौजों के मिटाने से। कभी जो चाक पे तामीर करता हूँ मैं इम्कान को, कभी जो चाक पे तामीर करता हूँ मैं इम्कान को।
بدل دیتا ہوں اپنی داستاں کو میں فسانے سے کبھی جو چاند پہ تعمیر کرتا ہوں میں امکان کو بدل دیتا ہوں اپنی داستاں کو میں فسانے سے نشان پائے نہیں ہیں زیست کے اس دشت امکان میں نشان پائے نہیں ہیں زیست کے اس دشت امکان میں رستہ ہوں مجھے ڈھونڈو ذرا گزرے زمانے سے نشان پائے نہیں ہیں زیست کے اس دشت امکان میں رستہ ہوں مجھے ڈھونڈو ذرا گزرے زمانے سے کبھی جو آئینوں نے مجھ کو بخشی تھی ذرا مہلت کبھی جو آئینوں نے مجھ کو بخشی تھی ذرا مہلت فسانے ہو گئے حیران میرا چہرہ چھپانے سے فسانے ہو گئے حیران میرا چہرہ چھپانے سے رضا پوچھوں کسے میں ایک سوال دشت حیران تھا رضا پوچھوں کسے میں ایک سوال دشت حیران تھا کہاں روکا ہے تجھ کو خواب نے یوں نیند آنے سے رضا پوچھوں کسے میں ایک سوال حیران تھا کہاں روکا ہے تجھ کو خواب نے یوں نیند آنے سے بوندوں کی دستک ہے ابھی دروازے پر بارش کی برستی بوندوں کی دستک ہے ابھی دروازے پر کیا خاک نشیں کچھ گزرے ہیں کیا خاک نشیں کچھ گزرے ہیں مانوس سی آہٹ رکھتا ہے میں جانوں ہو بارش کی برستی بوندوں کی دستک ہے ابھی دروازے پر کیا خاک نشیں کچھ گزرے ہیں مانوس سی آہٹ رکھتا ہے میں جانوں کیا تم آئے ہو پھر ایک ہوا کا جھونکا یہ احساس دلا کر گزر گیا تم آئے تھے جہاں تڑپی تھی وہ لمس تیرے ہاتھوں کا تھا ایک سرد سا پھر احساس میری سانسوں میں یوں تحلیل ہوا تم گزرے تھے تم آئے تھے ایک رب تمہارے جیسا تھا جب آنکھ کھلی بارش بھی نہ تھی آہٹ بھی نہ کوئی باقی تھی میں سمجھا یہ احساس ہی تھا جو چھوڑ گیا بس چھوڑ گیا واہ 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 بہر بے قرار ایک دشت خارزار میسر رہا مجھے اور شہر کے گھر لوٹ کے بھی دشت ہی پیشے نظر رہا گھر لوٹ کے بھی دشت ہی پیشے نظر رہا ویرانہ بے شمار میسر رہا ویرانہ بے شمار میسر رہا مجھے وہ ماورائے جسم بدن ساتھ ہے میرے وہ ماورائے جسم بدن ساتھ ہے میرے جو شخص بار بار میسر رہا جو شخص بار بار میسر رہا اور ہر زاویہ نگاہ کا محور پہ تھا مدام ہر زاویہ نگاہ کا محور پہ تھا مدام ایک حسن شاہکار میسر رہا ایک حسن شاہکار میسر رہا مجھے اور تنہائیوں کا ناگ مجھے چھیدتا رہا تنہائیوں کا ناگ مجھے چھیدتا رہا نشتر سار پار میسر رہا مجھے نشتر سار پار میسر رہا مجھے وہ مثل ریت میری نمی کھینچتا رہا وہ مثل ریت میری نمی کھینچتا رہا مانند ریگزار میسر رہا مجھے مانند ریگزار میسر رہا مجھے اور آپ کی نظر سب کی کہ یاران عشق میرے سلامت رہے رضا یاران عشق میرے سلامت رہے رضا مہر و خلوص و پیار میسر رہا ہجر بے قرار میسر وہ لفظ لفظ میرا اعتبار کرتا ہے اگرچہ وہ مجھے دشمن شمار کرتا ہے وہ لفظ لفظ میرا اعتبار کرتا ہے اگرچہ وہ مجھے دشمن شمار کرتا ہے میرے وجود سے رہتا ہے منحرف و مگر میرے وجود سے رہتا ہے منحرف و مگر میرے ہی سائے کو پھر اختیار کرتا ہے میرے ہی سائے کو پھر اختیار کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ رہے ایک سائباں کی طرح وہ ساتھ ساتھ رہے ایک سائباں کی طرح حریف جاں ہے مگر جاں نثار کرتا ہے حریف جاں ہے مگر جاں نثار کرتا ہے بہت اچھے مقطع اس غزل کا ہے کہ وہ بہہ رہا ہے ادھورا ستن بدن میں رضا وہ بہہ رہا ہے ادھورا ستن بدن میں رضا نہ ڈوبتا ہے مکمل نہ پار کرتا ہے نہ ڈوبتا ہے مکمل نہ پار کرتا ہے
ایک غزل ہے, اس کا مطلب سنیے کہ اچھا یہ بھی رضا تخلص کرتے ہیں. یہ بھی رضا, یہ بھی رضا ہے. میں نے کہا تھا بھائی تبدیل کر دو. ہم نے کہا بھی تھا لازم مظلوم ہو گئے ہیں. بیتاب اشتہار اپنی مرضی سے لگایا ہوا ہوتا ہے, آپ کو پسند کا ہوتا ہے. آزردہ مشکل سے ملے گا. آج اتنا مشکل ہے, ہماری بوجھ ہے ہمارے پاس. ایک بحر بے قرار میسر رہا مجھے, ایک بہرے ایک بحر بے قرار میسر رہا مجھے, ایک دشت خار زار میسر رہا واہ 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 بہرے بے قرار. ایک دشت خار زار میسر رہا مجھے, اور شہر کے گھر لوٹ کے بھی دشت ہی پیشے نظر رہا. گھر لوٹ کے بھی, گھر لوٹ کے بھی دشت ہی پیشے نظر رہا, ویرانہ بے شمار میسر رہا, ویرانہ بے شمار میسر رہا مجھے. وہ ماورائے جسم و بدن ساتھ ہے میرے, وہ ماورائے جسم و بدن ساتھ ہے میرے, جو شخص بار بار میسر رہا, جو شخص بار بار میسر رہا مجھے, اور ہر زاویہ نگاہ کا محور پہ تھا مدام, ہر زاویہ نگاہ کا محور پہ تھا مدام, ایک حسن شاہکار میسر رہا مجھے, ایک حسن شاہکار میسر رہا مجھے, اور تنہائیوں کا ناگ مجھے چھیدتا رہا, کیا بات ہے. تنہائیوں کا ناگ مجھے چھیدتا رہا, نشتر سار پار میسر رہا مجھے, نشتر سار پار میسر رہا مجھے, وہ مثل ریت میری نمی کھینچتا رہا, وہ مثل ریت میری نمی کھینچتا رہا, مانند ریغزار میسر رہا مجھے. ہر کسی کے درد کو اپنا بنا کر ہم جئیں, ہر کسی کے کام آ کر لیں دعائیں دوستو, چھوڑ کر یہ دشمنی, یہ نفرتیں, یہ تلخیاں, چھوڑ کر یہ دشمنی ہے, چھوڑ کر یہ دشمنی, یہ نفرتیں, یہ تلخیاں, کیوں نہ پھر لاہور دلی کو بنائیں, کیوں نہ پھر لاہور دلی ایک بنائیں دوستو. چھوڑ کر یہ دشمنی, یہ نفرتیں, یہ تلخیاں, کیوں نہ پھر لاہور دلی ایک بنائیں دوستو. شیر علی کے دیش نے ہم کو دیا کیا, بات یہ مت سوچئے, بات یہ مت, سب نے کہہ دیا. دیش نے ہم کو دیا کیا, بات یہ مت سوچئے, دیش کو ہم نے دیا کیا, وہ بتائیں دوستو. دیش کو, دیش نے ہم کو دیا کیا, بات یہ مت سوچئے, دیش کو ہم نے دیا کیا, یہ بتائیں دوستو. شعر ہے کہ ہوں خزائیں اس طرف, ہوں خزائیں اس طرف, یا ہوں خزائیں اس طرف, ہوں خزائیں اس طرف, یا ہوں خزائیں اس طرف, بن کے پروا کی ہوا راحت دلائیں دوستو, بن کے پروا کی ہوا راحت دلائیں دوستو. تو شیر علی کے کیا ہے, ارشاد. پھر بنے سونے کی چڑیا, پھر بنے سونے کی چڑیا, پھر بنے سونے کی چڑیا, تاج ہو سنسار کا, پھر بنے سونے کی چڑیا, آج ہو سنسار کا, تاج ہو سنسار کا, دیش یہ بھارت ہمارا, دیش یہ بھارت ہمارا, ہیں دعائیں دوستو. پھر بنے سونے کی چڑیا, تاج ہو سنسار کا, دیش یہ بھارت ہمارا, ہیں دعائیں دوستو. مقطع عرض کر رہا ہوں جی. ارشاد. چھوڑ جائیں کامرا کچھ پیڑھیوں کے واسطے, چھوڑ جائیں کامرا کچھ پیڑھیوں کے واسطے, پیڑ پودوں اور ندیوں کو بچائیں دوستو. چھوڑ جائیں کامرا کچھ پیڑھیوں کے واسطے, پیڑ پودوں اور ندیوں کو بچائیں دوستو. سب گلے شکوے شکایت بھول جائیں دوستو. سال کا یہ پہلا دن مل کا, اور جب میں بکواس لکھتا ہوں نہیں تو مجھے بڑے اچھے کسی نے کہیں پڑھا تھا
اس نے لکھا تھا یہ کہ یہ جو ہے روایتی شاعری جو ہے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ لوگ اس کے مخالف ہیں، یعنی اس میں نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں کہ جو روایت ہوتی ہے یہ بنیاد ہوتی ہے۔ اگر روایتی شاعری یہ ہے تو شاعری کی بنیاد روایتی ہی ہے، یعنی اس کا محبت یا جو کچھ بھی تھا محبت ہوتے ہوتے اب تو سب کچھ اس میں سمو لیتے ہیں، تو اس لیے میں اس واسطے لکھتا ہوں کہ چونکہ بنیاد وہ ہے اس لیے مجھے کو پڑھنا پڑتا ہے، پسند آئے کسی کو یا نہ آئے میں نہیں۔ نہیں آپ بعد میں لاسٹ میں آپ دہشت زدہ ارباب وفا دیکھ رہا ہوں، دہشت زدہ ارباب وفا دیکھ رہا دہشت ہوں، زدہ ارباب وفا دیکھ رہا ہوں، یہ گرہ بند ہے، بدلی ہے زمانے کی ہوا دیکھ رہا ہوں، بدلی ہے زمانے کی ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دہشت زدہ ارباب وفا دیکھ رہا ہوں، بدلی ہے زمانے کی ہوا دیکھ رہا ہوں، اب آپ کی نظروں میں بھی وہ کیف نہیں ہے، اب آپ کی نظروں میں بھی وہ کیف نہیں ہے، کیا دیکھنا تھا مجھ کو تجھے کیا اب آپ کی نظروں میں بھی وہ کیف نہیں ہے، کیا دیکھنا تھا مجھ کو یہ کیا دیکھ رہا ہوں، مفلس کا کوئی حامی و غمخوار نہیں، مفلس کا کوئی حامی اور مفلس کا غمخوار کوئی نہیں ہے، حامی و غمخوار نہیں ہے، میں بے اثر اب ان کی صدا دیکھ رہا ہوں، میں بے اثر اب ان کی صدا دیکھ رہا ہوں، اور اس عشق کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے سب نے، اس عشق کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے سب نے، ہر دوست کو بے مہر وفا دیکھ رہا ہے، اس عشق کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے سب نے، ہر دوست کو بے مہر وفا دیکھ رہا ہوں، دیکھا ہے بہت میں نے زمانے کی ہوا، دیکھا ہے بہت میں نے دیکھا ہے بہت میں نے زمانے کی ہوا کو، دیکھوں گا ابھی اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، دیکھوں گا ابھی اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ غیر تو غیر ہیں نہیں اپنے بھی اپنے، یہ غیر تو غیر ہیں نہیں اپنے بھی اپنے، خورشید چلی کیسی زندگی ایسا سفر ہے جس میں دوست ملتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں، یا تو بس جاتے ہیں اجڑے ہوئے گھر، یا بسے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں، کہ تم اس کے اپنے ہو اور وہ ہے تمہارا اپنا، وفا کا موسم گزر نہ جائے خیال رکھنا، وفا کا موسم گزر نہ جائے خیال رکھنا، زمانے کے ڈر سے ہاتھ اس کا نہ چھوڑنا تم، امین گھبرا کے مر نہ جائے۔ ایک نظم پیش خدمت ہے، نظم معرہ ہے، اس کا عنوان ہے روح انقلاب۔ موت سے کر کے ہمیشہ کے لیے ٹال مٹو، میں نے صدیوں میں یہ خاکے نئے تیار کیے، جن میں رکھا گیا مظلوم کی قسمت کا خیال، اور اس دور کی قوموں کا بھی قائم ہے لحاظ، جب پھر ایک بار یہاں ہونا ہے عیسیٰ کا نزول، تم کو اس وقت اور اس دور میں کرنا ہے تمیز، میں ہوں بے فکر کسی پر یہ گراہی گزرے، میں جو سمجھا ہوں میرا فرض ہے کہہ دوں تم سے، شہر میں بند نہ جب تک ہوئی رشوت کی دکان، اونچ اور نیچ کی دیوار گرائی نہ گئی، اور پھر جڑ سے اکھاڑا نہ گیا اصل و رسوخ، اور پھر ہر کوئی انسان نہ کر لے تسلیم، قوم کا خون کسی شخص کی جاگیر نہیں، اور سمجھا نہ گیا یہ کہ چلو کافی ہے صرف کاغذ پہ لکھی بات کو دہرا لینا، کسی حقدار کو حق مل نہیں سکتا بالکل، کیسے بھی عمدہ قوانین بنائے جائیں کسی مظلوم کا انصاف نہیں ہو سکتا۔ علماء کی طرح سے ان کو زیادہ کلام اپنا زبانی یاد ہے، صدا جعفری کو بھی اپنا نصف کلام تو زبانی یاد ہے، تھوڑا تھوڑا پرانا یاد ہے۔ آپ سناتے جائے، ہم محفوظ ہوتے رہیں گے۔ میری اس سے جب بھی ملاقات ہوگی
जी जी मेरी उससे जब भी मुलाकात होगी निगाहों निगाहों में हर बात होगी। इसके आगे लगी चोट लगी चोट उन्हें बेवफा कह नहीं पाएंगे हम, उन्हें बेवफा कह नहीं पाएंगे हम, नहीं खुल के उनसे कोई बात। बशीर अपने दिल को मिले जख्म हैं जो मोहब्बत की ये शायद सौगात हो। चंद शायर और करूँ। उलझ कर रह गया हूँ अब यहाँ में। का सबब मत पूछो, मेरी उलझी हुई जुल्फों का सबब मत पूछो, ये सुलझती है तो कुछ लोग मेरी उलझी हुई जुल्फों का सबब मत पूछो, बहुत अच्छा जी। ये सुलझती हैं तो कुछ लोग उलझ जाते हैं। एक सूरज जाते हैं। बहुत अच्छा बहुत नाजुक है, बहुत नए सिरे से उठी लूटने की तहरीकें, नए सिरे से उठी लूटने की तहरीकें। भिखारियों ने सखावत के मोर्चे पर। अरे क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह नए सिरे से उठी लूटने की तहरीकें, भिखारियों ने सखावत के मोर्चे पर। सागर साहब का मैं छोटा भाई हूँ। सागर सहराई की वफात हो गई अचानक, बहुत कमी हुई, 10 दिन वायरल रही उनकी मौत का वजह से। उनकी मौत के बाद एक शेर आया था, उनकी नज़्म किया था, नजराना था एक का, और ये सच है जो मैंने शेर कहा है। जी 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 किसे था उसकी कुशादा लहद का अंदाजा, किसे था वो मर गया तो हुआ उसके कद का अंदाजा। बहुत अच्छा बहुत क्या ये बात सच है। उसके बाद लोग कहने मुझे लगे। भी अंदाजा नहीं था। इतना बड़ा जनाजा कहाँ किसे था उसकी कुशादा लहद का अंदाजा, वो मर गया तो हुआ उसके कद का अंदाजा। बहुत अच्छा 4 मिसरे उनकी कब्र में मैंने कहे हैं, जी तारीफ की। फकीर शहर फकीर दहर था, उजड़ी हुई बस्ती में रहता था। फकीर दहर था, उजड़ी हुई बस्ती में रहता था। फकीर दहर था, उजड़ी हुई बस्ती में रहता था। बुलंदी का मुसाफिर होके भी पस्ती में रहता था। हजारों जख्म सीने में लिए फिरता था सहराई, मगर उसमें गजब ये है कि वो मस्ती में रहता। क्या बात, बहुत अच्छा। सच है, सच, कोई शक वाकई मस्ती में रहता था, वाकई अरे वाकई। ये बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे वो हम ही समझ सकते हैं। हमारे साथ तो इतना मजा मुझे सारे सिद्दीकी याद आ ये जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के साथ के लिए फिर वही गुफ्तगू दोहराते हैं जो हमारे जहन की खलियों में दफन होती है। फिर मोहब्बत का जनाजा उठाते हुए हमारे जिस्म, फिर मोहब्बत की बोली से खाली हमारे जहन के मकान ढह जाते हैं। फिर मेरी माँ के लिम्स में लिपटी हुई गुफ्तार में हमारी डिग्रियाँ फिर हमें एक दूसरे के जहनों की परख करके हमारी मोहब्बतों के इम्तिहान से गुजारती है हमें। अब क़यामत का जो मंजर होगा मेरे बाद, मेरी ही लाश पे फिर कोई बहस छिड़ जाएगी। फिर किसी वजीर की तकरीर के झंडे तले मेरी मातम कुर्सी की तकरीर अंजाम दे पाएगी। मैंने सोचा अपनी माँ की बरसी पे जो मुबाहिस से ज़ेर गौर आए, तो मेरी आँख में मेरी गुर्बत का ये मंजर देखा। मैंने अपनी माँ की बरसी पे लिखा था,